علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعة سیئة یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، سو آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، آپ کو صرف آپ کی ذات کا مکلف کیا جائے گا، اور آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں، ان قریب اللہ کافروں کے زور کو روک دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کا عذاب بہت شدید ہے۔ جو اچھی صفات کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ رب ذوالجلال ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ گزشتہ آیات میں جہاد کے حوالے سے بیان کیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیں، تو یہاں پر اس آیت میں ان لوگوں کی پچھلی جو آیات تھی ان میں مذمت کی تھی جو جہاد سے روکتے تھے اور منع کرتے تھے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ چاہے کوئی آپ کو جہاد سے روکے یا منع کرے، آپ تنہا کافروں سے جہاد کر لیں، یعنی اپنے نبی کو مکلف بنایا کہ کوئی جہاد کرے نہ کرے، آپ نے جہاد کرنی ہے۔ آپ اعلان فرما دیں، پھر جتنے لوگ چاہیں آپ سے مل لیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں جب اعلان کیا تھا تو ابتداً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 مسلمان روانہ ہو چکے تھے، اور پھر یہ قافلہ 313 تک بڑھ گیا تھا۔ اور یہاں پر یہ آیت پاک جو ہے اس بات کی طرف دلالت کر رہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ شجاع بھی تھے، دلیر بھی تھے، اور بے شک اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اس میں بہادری جو ہوتی ہے عام انسانوں کی بنسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نہ جاتا تو حکم آپ کو ہی تھا کہ آپ چلے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جب عصا کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ عصا یعنی ان قریب، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب آپ جہاد کریں گے تو ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرما دے گا۔ تو بدر کی فتح کے حوالے سے قرآن کریم نے سورہ روم میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو 2 خوشخبریاں عطا فرمائے گا۔ 2 خوشخبریاں، ایک خوشخبری روم کو جب اللہ تعالیٰ نے ایران پر فتح عطا فرمائی تھی،
اور ایک خوشخبری اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی۔ یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ قرآن حکیم نے اس وقت روم کے غلبے کے حوالے سے پیشین گوئی کی تھی کہ جب ایران مسلسل روم پر حملے کر رہا تھا اور روم کو اس نے دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ جتنے بھی رومی لوگ تھے یہ اہل کتاب تھے، ایران کے جو لوگ تھے جتنے بھی لڑنے والے یہ آگ کے پجاری تھے، مجوسی تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں جو تھی وہ روم کے ساتھ تھی، چونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ تو قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی بالکل ابتداءً، سورہ روم آپ پڑھیں، اٹھائیں شروع میں، کہ اللہ تعالیٰ ان قریب روم کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ بات اس وقت کی گئی کہ جب کوئی شخص بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اس لیے کہ مسلسل ایران حملے کر رہا تھا اور روم جو ہے وہ بالکل نیچے جا رہا تھا، اس کا گراف گر رہا تھا۔ تو سیدنا ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی عالم کو یہ بیان کیا، اس نے کہا میرے سے شرط لگا لیں کہ اب روم کو اللہ غلبہ نہیں دے گا۔ شرط اس وقت حرام نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے روم کو غلبہ عطا کر دیا تو میں تمہیں 10 اونٹ تحفے میں دے دوں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ایران کو فتح عطا کر دی تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا جب ایران فتح ہو گیا، اور اگر روم جیت گیا تو تم نے مجھے دینے ہوں گے۔ یہ شرط بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو بکر صدیق نے پیش کی۔ حضور نے فرمایا کہ چونکہ قرآن کی پیشن گوئی ہے اور حقانیت قرآن کا ہر لفظ جو ہے وہ حقائق پر مبنی ہے، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایسا کرو، جاؤ شرط کو جا کر بڑھا دو، کیونکہ یہاں پر چند سالوں کا ذکر ہے تو چند سالوں کو تم نے 3 سالوں پر محیط کر دیا ہے، کم از کم 9 سال تک احاطہ یہ آیت کر رہی ہے۔ 9 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو 2 خوشخبریاں عطا فرما دے گا۔ اب شرط کا ٹائم بھی بڑھا دیا گیا اور اونٹوں کی تعداد جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سے بڑھا کر 100 کر دی۔ پھر جب ایران مسلسل حملے کیے جا رہا تھا نا، اس کے بعد پھر مکہ پاک سے ہجرت ہو گئی، حضور مدینہ پاک تشریف لے گئے، وہاں پر جا کر غزوہ بدر سج گئی۔ تو جب بدر کے ایام جاری تھے نا، غزوہ بدر کے ان ایام میں دوبارہ پلٹ کرنا ایک زوردار حملہ روم نے کیا تو دوبارہ ایران پر وہ غالب آ گیا۔ پھر روم نے حملے شروع کر دیے اور ایران کو مارتا مارتا اس نے پھر ایران کو گرا دیا۔ اب وہاں سے قاصد روم سے خبر لے کے چلا کہ مدینہ پاک میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب جو ہے رومی انہیں فتح عطا فرما دی ہے۔ تو بدر کا میدان تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے 313 کو فتح عطا فرمائی نا، مسلمان فتح منا رہے تھے، قاصد روم سے آ گیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب رومیوں کو فتح عطا فرما دی ہے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا حضرت ابوبکر صدیق کو، جو تو نے شرط لگائی تھی نا 100 اونٹوں کی، کہتے ہیں کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک روم کو فتح عطا فرمائی اور ایک بدر کے میدان میں یہ 2 خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی۔ تو عصا کا یہ میں نے سارا تشریح بیان کی ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا۔ پھر فرمایا جو اچھی شفاعت کرے گا اس کے لیے اچھا حصہ ہے، اس کے لیے حصہ ہے، جو بری سفارش کرے گا اس کے لیے بھی حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ شفاعت حسنہ یہ ہے کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہو رہے تھے، مثال کے طور پر کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے رشتہ داروں بھی چاہتے ہیں کہ جہاد میں شریک ہو، بچے بھی آ گئے، انہیں بھی شریک کیا جائے، تو ان کی نیک نیتی پر سفارش تھی، شفاعت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اچھا حصہ دے دیا۔ کچھ منافق آ گئے، عذر آ کر پیش کیا، فلاں کا یہ عذر ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ نہیں آ سکتا، اس کا یہ کام ہے، تو ان کی نیت بری تھی کہ ہم جہاد میں شریک نہیں ہوں گے، تو انہیں جو ہے انہیں بھی حصہ کیا دیا، حصہ انہیں بھی ملا ہے، لیکن انہیں گناہ کی سزا بھی ملے گی اور جہاد سے انکار کا عذاب بھی انہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح سفارش کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص لایا گیا جو آپ سے سواری طلب کر رہا تھا۔ آپ کے پاس اس وقت کوئی سواری نہیں تھی۔ آپ نے اس کو کسی اور شخص کی طرف رہنمائی کی کہ فلاں شخص سے جا کر سواری لے لو۔ اس سائل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتایا، اسے سواری بھی مل گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک نیکی کی رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی مثل ہوتا ہے۔ اچھی جو سفارش کرے گا، اچھی سفارشات کیا ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ وہاں کا اہل ہے اور میرٹ پر اس کا نام بھی ہے، اور اس کی سفارش کی جائے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، اس کو اس جگہ پر تعینات اس کی جائے، تو یہ اچھی سفارش ہے۔ تو اب وہ جتنی بھی نیکیاں کرے گا، اچھے کام کرے گا، تو سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ہوگا اور وہ جو کام ہو رہا ہے اس کو بھی ثواب ہوگا۔ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو نیکی کرنے والے کی طرح ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی اگر، جیسے اچھی سفارش یہ بھی ہے کہ اللہ کے گھر کی خدمت ہو رہی ہو تو انسان یہ کہے کہ اس گھر میں تعاون کریں، تو اب ایک جیسے میں اعلان کرتا ہوں جمعے پر، آپ لوگ تعاون کر دیتے ہیں، تعاون کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور اعلان کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، یہ اچھی سفارش ہے۔ اور جو بری سفارشیں ہیں، اگر کسی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو وہ کسی کو پرمٹ لے دیتا ہے، جی اس کے شراب کھانے کا پرمٹ اسے لے دیا جائے۔ جو ناجائز نوکریاں ہیں، ناجائز قسم کی، تو ان میں اس کو بھرتی کروا دیا، اسے سفارش کر کے جی یہ بندہ لگ گیا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرمٹ بنائے جاتے ہیں، سینما اگر کسی نے بنانا ہے، ٹھیک ہے، جو مفسرین نے مثال دی ہے، سینما بنانا ہے جی، اس کو اجازت لے دیتے ہیں جی انتظامیہ سے کہ اس کو سینما بنانے دیں، اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، پھر وہ بن جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ بری سفارشات ہیں، وہ جب تک گناہ ہوتا رہے گا، سفارش کرنے والے کو بھی گناہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے احکامات پر قرآن پاک کے بتائے اصولوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔